تفصيلا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ منوالہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم کو پھر اللہ جل جلالہ منوالہ کے یہاں جانا ہے. اور ہم کو دین اسلام کا مکلف بنایا ہے. اللہ جل جلالہ منوالہ نے آخری نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر دین اسلام نازل فرمایا. وہ دین اسلام ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مذہب اختیار کرے گا وہ قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں بہت نقصان والا ہوا. دین اسلام کیا چیز ہے؟ ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پہچان کرانا. ہر ابا کی ذمہ داری ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی عذاب سے بچاؤ. اسلامی تربیت ہر گھر میں فرض ہے. یہ ماں کی ذمہ داری ابا کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تربیت گھر میں قائم کرے. ان کو بتلائے دین اسلام کیا چیز ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے. اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مسلمان نہ بنایا تو وہ بچے ماں باپ کو آخرت میں گرفتار کرا دیں گے. کیونکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح روٹی اور کپڑا سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ روٹی اور کپڑا اور مکان ماں باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو دینا. اگلی بات بھول جاتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اسلام دین اسلام بھی دینا ضروری ہے. یہ اگلی بات بھول جاتے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. ساری محنت ساری کوشش بس اسی پر ہے، روٹی کپڑا اور مکان. آگے دین اسلام اس کو نہیں کہتے کہ بھائی یہ بھی ضروری ہے. ماں باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو دین اسلام دینا. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، ماسٹر بنائے، انجینئر بنائے، وکیل بنائے، لیکن ان کو مسلمان ضرور بنا دو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر تھے، مگر ہم جیسوں کو انہوں نے بہت ساروں کو گھٹا دیا. تو آپ ڈاکٹر بنائے، ماسٹر بنائے، ہم کو کوئی الرجی نہیں. بس اتنی درخواست ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو مسلمان بنا لو. ان کو بتاؤ کہ دین اسلام کیا چیز ہے. سنو توجہ کے ساتھ. گھر میں بھی یہ تعلیم ہو، مسجد میں بھی یہ تعلیم ہو اور مکتب میں بھی یہ تعلیم ہو. یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، پورے محلے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انتظام کریں. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ امام صاحب کے پاس پڑھ سکتے ہیں.
कुछ नौजवान होते हैं, माशाअल्लाह एक नौजवान कह रहा था मैंने अपनी बीवी से कुरान शरीफ सीख लिया है। तो सीखने वाला तो सीख लेता है मगर सब नहीं होते हैं। कोई माँ से सीख लेता है, कोई भाई से सीख लेता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो घर में शर्माते हैं। उनके लिए इमाम साहब हैं। इमाम साहब के पास इसका इंतज़ाम होना चाहिए। मगरिब बाद, इशा बाद, बूढ़ा हो के जवान, जिसने कुरान पाक ना पढ़ा हो, जिसने दीन इस्लाम से वाक़फ़ियत हासिल न की हो, जिसको माँ ने न बताया हो, अब्बा ने बताया हो, वो शर्म न करे, इमाम साहब के पास बैठकर सीख ले कि जी दीन इस्लाम क्या चीज़ है। याद रखो, दीन इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम हमसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि दीन इस्लाम वाले न रहें। वो समझ गए हैं कि मुसलमान ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। इनको ख़त्म करने की एक ही शक्ल है, इनको बेदीन बना दो। इनके पास दीन इस्लाम न रहे, बस ये निमट जाएंगे। मुसलमान निमटने के लिए नहीं है। जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, ये ज़मीन बाकी रहेगी। और जब ये मुसलमान अल्लाह अल्लाह कहने वाला ख़त्म हो जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये ज़मीन ख़त्म, ये आसमान ख़त्म। तो ये मुसलमान जब निमटेगा, दुनिया निमट जाएगी। तो इन्होंने समझ लिया है इस बात को, दुश्मनान इस्लाम ने। अगर मुसलमानों को निमटाना चाहते हो तो बस एक ही तरीक़ा है, इनको माजी से काट दो। ये न जाने कि दीन इस्लाम क्या है, फिर निमटाने की ज़रूरत नहीं, खुद निमट जाएंगे। इसलिए मुसलमान चौकन्ना हो जाए। ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना नहीं है, ये तो हमारी बेदीनी पर अल्लाह का अज़ाब है। जो बेदीनी घर घर में घुसती जा रही है, ये सोची समझी स्कीम है। न जाने क्या क्या शक्लें हैं, पहले भी इर्तिदाद की शक्लें आई हैं जी, शाही अंदाज में भी आई है, मुस्लिम की शक्ल में भी आई है, गैर मुस्लिम की शक्ल में भी आई है, बादशाह की शक्ल में भी आई है। जो तारीख़ पढ़े हुए हैं वो जानते हैं। इस मर्तबा जो इर्तिदाद की शक्ल आई है, बड़ी संगीन शक्ल है। ये नौजवानों को मुर्तद बनाया जा रहा है, लड़कियों को मुर्तद बनाया जा रहा है। हज़ारों लड़कियां चली गई हैं मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों के यहाँ। क्यों गई है? ये उसी घर में से गई है जिस घर में इस्लामी तरबियत नहीं थी। एक लड़की MBBS डॉक्टरनी बन गई, उसकी अम्मा ने उसको डॉक्टर बनाया, MBBS डॉक्टरनी बना दिया। उसने गैर मुस्लिम से कोर्ट मैरिज कर लिया। जब उसके इलाके के काजी साहब कचहरी में उसको समझाने के लिए गए कि क्या तुझको मरना नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ दोबारा ज़िंदा होकर नहीं जाना है, क्या मुँह दिखाएगी? तो वो कहती है मैं तो आज पहली बार सुन रही हूँ कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। किसकी कमी है ये माँ की कमी है, ये अब्बा की कमी है। डॉक्टर ने तो बना दिया है मगर मुसलमान नहीं बनाया है। चूँकि ये तो बुनियादी चीज़ है। दीन इस्लाम के जो 5 अज्जा हैं, उनमें से सबसे पहला जुज़ और बुनियादी जुज़ वो अक़ीदा है। उसका अक़ीदा ही ख़राब है, उसको अपने अक़ीदे का ही पता नहीं है। तो उसको माँ ने दीन इस्लाम नहीं दिया है, अब्बा ने दीन इस्लाम नहीं दिया है, डॉक्टर ने बना दिया। तो डॉक्टर नहीं बनाए, डॉक्टर बनाए, इससे हमें कोई एलर्जी नहीं। हमें तो डॉक्टरनी की भी ज़रूरत है, हमें तो डॉक्टर की भी ज़रूरत है, हमें तो वकील की भी ज़रूरत है, हमें इंजीनियर की भी ज़रूरत है, मगर अल्लाह के वास्ते मुसलमान बना लो। वरना तो माँ बाप की भाई दोस्तों पकड़ होगी आखिरत के अंदर। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, ये इसकी दलील है कि माँ बाप की पकड़ होगी अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को मुसलमान नहीं बनाया है। अपने को भी बचाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम, अपने को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ दोज़ख के अज़ाब से। जो मुर्तद हो गया नौज़ बिल्लाह,
وہ نار جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ قطعی فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ یہ قطعی فیصلہ ہے، جس نے اپنے بچوں کو دین اسلام نہیں دیا ہے وہ نار جہنم سے نہیں بچے گا۔ جس نے اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنایا ہے جی، وہ بچے نار جہنم سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہو جو بغیر ایمان کے چلا گیا، اس کے لیے نار جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ دین اسلام کیا چیز ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام لے کر آئے گا وہ قبول نہیں۔ اسلام کیا چیز ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا غیر اسلام کیا ہے۔ جب اسلام سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ غیر اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقائد، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، جس کو یاد کرتے ہیں بہت سارے یاد تو کر لیتے ہیں امام صاحب کے پاس بیٹھ کر بچپن میں، مگر وہ پتہ ہوتا نہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ ایک نوجوان معلوم کر رہا ہے امام صاحب سے یہ دعا کب کے پڑھنے کی ہے۔ آمنت باللہ ملائکتہ، یہ دعا کب پڑھنے کی ہے؟ جس طرح کھانے کی دعا ہوتی ہے، پینے کی دعا ہوتی ہے، سونے کی دعا ہوتی ہے، داخل ہونے کی دعا ہوتی ہے، نکلنے کی دعا ہوتی ہے، یہ آمنت باللہ ملائکتہ یہ کب کی دعا ہے؟ اور رٹ تو لیا تھا بچپن میں، باقی پتہ اس کو کچھ نہیں کی ہے کیا چیز۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز جس کو کہتے ہیں ایمان، یہ اندر کی چیز ہے جی، اسلام باہر کی چیز ہے، مگر دونوں ہے لازم ملزوم، ایک دوسرے کے بغیر غیر معتبر۔ اسلام کی بنیادی چیز یہ عقائد ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کہ وہ نبی ہیں اور آخری نبی ماننا۔ جو ان کو نبی نہیں مانتا ہے اس کے پاس اسلام نہیں، غیر اسلام ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اس کے پاس غیر اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو غیر اسلام لے کر آئے گا وہ قبول نہیں ہونے کا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے اندر بہت خسارے والا ہوگا۔ نبی بھی ماننا ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے، اگر آج سمجھ میں نہیں آیا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا، لیکن آج اگر سمجھ میں آ گیا اور مان لیا تو نفع ہے، اور کل قبر میں مانا ہے تو وہاں تو غیر مسلم بھی مانے گا مگر نفع نہیں ہونے گا۔ نفع آج ہی ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور آخری نبی مانے۔ قیامت کے دن کو ماننا، تقدیر کو ماننا، تقدیر ماننے کی چیز ہے، جاننے کی چیز نہیں۔ سمجھ، یہ عقائد وہ چیز ہے، یہ ماننے کی چیز ہے، یہ جاننے کی چیز نہیں ہے۔ سمجھ میں آوے نہ آوے یہ تو ماننے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی توحید کسی کی سمجھ میں آوے کہ نہ آوے ماننا ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، اس کا ماننا ضروری ہے، ورنہ اس کے پاس اسلام نہیں ہے، غیر اسلام ہے۔ زکوٰۃ کو ماننا ضروری ہے کہ یہ فرض ہے، ورنہ اس کے پاس اسلام نہیں، غیر اسلام ہے۔ رمضان کے روزوں کو ماننا ضروری ہے کہ یہ فرض ہے تو اس کے پاس اسلام ہے، ورنہ اس کے پاس غیر اسلام ہے۔ قبول نہیں ہونے کا، جس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، وہ سمجھے کہ میرے اوپر حج فرض ہے جی، تو اس کے پاس ہے اسلام۔ اگر وہ فرضیت کو نہیں مانتا ہے اس کے پاس اسلام نہیں، غیر اسلام۔ دوسری چیز وہ ہے اعمال، وہ ہے اعمال جو اسلام کے دوسرا جز ہے، وہ ہے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور تیسری چیز ہے حسن معاشرت، جس کا آج کل بیڑا گرک کر رکھا ہے۔ گھر گھر میں ایک جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ ماں سے لڑائی، بیوی سے لڑائی، ابا سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، بہن سے لڑائی،
گھر کے معاشرے کا بالکل بیڑا گرک کر رکھا ہے. اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ دین اسلام ہے. یہ دین اسلام کا جز ہے. جس طرح نماز پڑھنا دین اسلام ہے، اسی طرح گھر کے معاشرے کو صحیح بنانا یہ دین اسلام ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے جو مغرب بعد اور عشاء بعد جس کو دیکھا جاتا ہے، نہ ماں کو دیکھتا ہے مقبول حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، نہ بیوی کو دیکھتا ہے، موبائل کو دیکھتا ہے. یہ عشاء کے بعد سب سے بڑی خطرناک چیز یہ نیٹ ہے جس کو یہ پوری رات چلاتا ہے. تہجد تو کیا فجر کی نماز میں غائب ہے. جو نمازی تھا عشاء میں وہ فجر میں بے نمازی. اس کی بنا پر معاشرہ خراب ہو گیا ہے. اس کو ناجائز استعمال کر رہا ہے. تیسری چیز ہے حسن اخلاق. یہ بھی سب ختم ہو گیا ہے. اچھے پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے ہیں کہ حسن اخلاق، اچھی عادتیں یہ بھی دین اسلام کا جز ہے، نہیں سمجھتے ہیں. اور آخری چیز وہ ہے حسن معاملات. یہ تو مسلمانوں نے ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے. کسی کی زمین پھنس گئی دینے کا نام نہیں، کسی کے پیسے پھنس گئے دینے کا نام نہیں. لین دین اتنا خراب ہو چکا ہے مسلمان کا کہ غیر مسلم نفرت کر رہے ہیں. اتنا خراب ہو چکا ہے. دیوبند میں ایک نوجوان مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان بن گیا، پکا مسلمان بن گیا، اس نے اپنی اماں کو دعوت دی، اماں جی مسلمان ہو جاؤ، دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی فائدہ. تو ماں کیا کہہ رہی؟ ایسے مسلمان بن جاؤ جیسے یہ ہیں، ماں کا دل دکھانے والے، باپ کا دل دکھانے والے، کوئی نشہ کا کام کرنے والا، کوئی بھانگ کا کام کرنے والا، جی جو دنیا بھر کی حق تلفی کرتے ہیں، ایسا مسلمان بن جاؤں میں. یہ اس کی ماں کہہ رہی ہے. ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں، غیر مسلم بھی نفرت کر رہا ہے. ایک مسلمان دکاندار یوں کہہ رہا میرے سامنے، ہم غیر مسلم سے لین دین میں اچھی طرح نمٹ لیتے ہیں اور مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ڈر لگے. اس کا لین دین اتنا گندا ہو چکا ہے، یہ سمجھتا نہیں کہ حسن معاملات دین کا جز ہے. اس نے سب معاملہ خراب کر دیا ہے. کیوں؟ یہ اسی بنا پر یہ جو ہم نے دین اسلام کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے، ہم نے بتایا نہیں اپنے بچوں کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرتے تھے اپنے بچوں کی، بیٹا جب دنیا کا، جب دین کا، جب دنیا کا آخرت کا مقابلہ ہو جائے، دنیا چھوڑ دینا، دنیا چھوٹنے والی ہے، آخرت بچا لینا، آخرت باقی رہنے والی ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ دبا لینا ہے، دبنا نہیں کسی سے. بچی سے کیا کہیں گے؟ سسرال میں جا رہی ہے، دبا لیے، دبیے نا. یہ ہم پٹی پڑھاتے ہیں، اس لیے ہماری بچی گھر نہیں بسا رہی. ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں پڑوسی سے دبنا چاہیے، دبا لیے. ہم اپنے بچوں کو غلط پٹی پڑھا رہے ہیں. ہم دین نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کو بے دینی دے رہے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا. مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں، جتنی آج مسلمانوں کے پاس اسلامی حکومتیں ہیں، بتاؤ آج کی تاریخ سے پہلے کبھی تھا؟ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے، آج کی تاریخ سے پہلے کبھی تھی؟ بولتے ہیں چپ بیٹھے. آج کی تاریخ میں جتنے ہتھیار، جتنا بارود مسلمان کے پاس ہے، کیا آج کی تاریخ سے پہلے کبھی تھا؟ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، کیا آج کی تاریخ سے پہلے کبھی تھی؟ بولتے ہی چپ بیٹھے. بتاؤ آج کی تاریخ میں جتنا مسلمان ذلیل ہے کبھی تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہی ہے ہمارے اندر دین اسلام نہیں ہے. ارے دور کی بات نہیں، نزدیک کی بات ہے. انگریز کی حکومت میں سورج نکلتا نہیں تھا، چھپتا نہیں تھا. کتنی بڑی طاقت تھی، کتنی بڑی دولت تھی، کتنے بڑی
طاقت تھی ان کی، ہمارے علماء کرام خالی ہاتھ تھے، اس کے دانت کھٹے کر دیے، اس کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، انگریز کے مقابلے میں خالی ہاتھ وہ قربانیاں دی ہے جس نے غلام بنا رکھا تھا ہندو مسلم کو ہندوستان کے اندر۔ ایک ہندوستان نہیں، جا کے دیکھو ادھر سے ادھر تک، کہاں سے کہاں تک اس نے قبضہ کر رکھا تھا، اور ہندوستان کو اس نے کس طرح لوٹا تھا، کتنی بڑی طاقت اور پاور کے ساتھ تھا، اور ہمارے سارے اکابر خالی ہاتھ تھے، مگر اس کے دانت کھٹے کر دیے، اس کو یہاں سے بھاگنا پڑا ہے، اس کے مقابلے میں خالی ہاتھ تھے۔ تعداد کم، ہتھیار کم، پیسہ کم، تعداد کم، لیکن اس کے باوجود انگریز کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ان میں تھا دین اسلام، ان میں روحانی طاقت تھی۔ آج اکثر مسلمان گناہ میں لگ گیا، جو اس مسلمان کا دیمک ہے، جس طرح درختوں کو دیمک لگ جاتی ہے، نہ جلانے کا کام ہے نہ تختے کے کام کا رہتا ہے۔ یہ گناہ جتنے ہو رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ سب انسان کے لیے ایسا ہے جیسے درخت کے لیے دیمک، اس نے کسی کام کا نہیں چھوڑا ہے اس مسلمان کو، اس لیے مسلمان بے قیمت، پوری دنیا کے اندر بے قیمت۔ تو درخواست ہے ہر ماں بیدار ہو جائے، ہر ابا بیدار ہو جائے، ہر مسجد کے ذمہ دار بیدار ہو جائیں اور اپنی تعلیم کو مضبوط پکڑ لے۔ اگر تعلیم رہی تو پھر یہ مار کھانے والا نہیں ہے، اور اگر تعلیم اس کے اندر سے نکل گئی اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ مذہب اسلام اس میں رہا، یہ سب پر غالب رہے گا، پہلے رہا ہے۔ ارے مسلمان نہیں، غیر مسلم، انگریز مورخ یوں کہتا ہے اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا ہے نا تو دنیا میں کفر شرک باقی نہ رہتا۔ وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت ہی تھا۔ یہ غیر مسلم اقرار کرتا ہے اور لکھتا ہے ایک عمر اور پیدا ہو جاتا ہے ایسا ہی تو دنیا میں کہیں کفر شرک نہ رہتا۔ تو مسلمانوں کے اندر اگر دین اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں گے، اور اگر ان کے اندر دین اسلام نہ رہا خود بخود نمٹ جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی تمہیں دین کی سمجھ عطا